ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار هم يوزعون ويوم جس دن يحشر جمع کیے جائیں گے أعداء اللہ اللہ کے دشمن إلى طرف النار جہنم فهم تو وہ یوزعون گروہ گروہ کیے جائیں گے اور جس دن جمع ہوں گے دشمن اللہ کے دوزخ پر تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی یعنی ہر ایک قسم کے مجرموں کی الگ الگ جماعت ہوگی اور یہ سب جماعتیں ایک دوسرے کے انتظار میں جہنم کے قریب روکی جائیں گی حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى یہاں تک کہ إذا جب ما جاءوها وہ آئیں گے اس کے پاس شہیدہ گواہی دیں گے علیہم ان پر سمعهم ان کے کان وابصارهم اور ان کی آنکھیں وجلودهم اور ان کی جلدیں گوشت پوست بما اس پر کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے یہاں تک کہ جب پہنچے ان پر اس پر بتائیں گے ان کو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے جو کچھ وہ کرتے تھے دنیا میں کانوں سے آیات تنزیلیہ سنیں اور آنکھوں سے آیات تکوینیہ دیکھیں مگر کسی کو نہ مانا ہر بن منہ سے خدا کے نافرمانی کرتے رہے یہ خبر نہ تھی کہ گناہوں کا یہ سارا ریکارڈ خود انہی کے ذات میں محفوظ ہے جو وقت پر کھول دیا جائے گا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں کفار اپنے جرائم کا زبان سے انکار کریں گے اس وقت حکم ہوگا کہ ان کے اعضاء کی شہادت پیش کی جائے جن کے ذریعے سے گناہ کیے تھے چنانچہ ہر ایک اس شہادت دے گا اور اس طرح زبان کی تکذیب ہو جائے گی تب مبہوت و حیران ہو کر اپنے اعضاء کو کہے گا کم بختو دور ہو جاؤ تمہاری ہی طرف سے تو میں جھگڑتا و مدافعت کر رہا تھا تم خود ہی اپنے جرموں کا اعتراف کرنے لگے وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وقالوا اور وہ کہیں گے لجلودهم اپنی جلدوں سے لما کیوں شهدتم نے گواہی دی علینا ہم پر ہمارے خلاف قالوا وہ جواب دیں گے انطقنا ہمیں گواہی دی اللہ نے الذي وہ جس نے انطق گویا فرمایا کل شيء ہر شے وهو خلقکم اور وہ تمہیں پیدا کیا ولم وردن پہلی بار وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں کو تم نے کیوں بتلایا ہم کو وہ بولیں گے ہم کو بلوایا اللہ نے جس نے بلوایا ہے ہر چیز کو اور اسی نے بنایا تم کو پہلی بار اور اسی طرف پھیرے جاتے ہو یعنی جب میں زبان سے انکار کر رہا تھا تو تم پر ایسی کیا مصیبت پڑی تھی کہ خواہ مخواہ بتلانا شروع کر دیا اور آخر یہ بولنا تم کو سکھلایا کس نے یعنی جس کی قدرت نے ہر ناطق چیز کو بولنے کی قوت دی آج اسی نے ہم کو بھی گویا کر دیا نہ بولتے اور بتلاتے تو کیا کرتے جب وہ قادر مطلق بلوانا چاہے تو کس چیز کی مجال ہے کہ نہ بولے جس نے زبان میں قوت گویائی رکھی کیا ہاتھ پاؤں میں نہیں رکھ سکتے یہ مقولہ یا اللہ تعالیٰ کا ہے یا جلود کا ہے دونوں استعمال ہیں ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما جو کنتم تھے تستترون تم چھپاتے ان یشهد کہ گواہی دیں گے علیکم تم پر تمہارے خلاف سمعکم تمہارے کان ولا اور نہ ابصارکم تمہاری آنکھیں ولا جلودکم اور نہ تمہاری جلدیں گوشت پوست ولکن اور لیکن بلکہ ظننتم تم نے گمان کر لیا تھا ان اللہ کہ اللہ لا یعلم کثیرا
نہیں جانتا بہت کچھ مما تعملون اس سے تم کرتے ہو، اور تم پرواہ نہ کرتے تھے اس بات سے کہ تم کو بتلائیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے پر، تم کو یہ خیال تھا کہ اللہ نہیں جانتا وہ چیزیں جو تم کرتے ہو، یعنی غیر سے چھپ کر گناہ کرتے تھے۔ یہ خبر نہ تھی کہ ہاتھ پاؤں بتلا دیں گے، ان سے بھی پردہ کریں اور کرنا بھی چاہتے تو اس کی قدرت کہاں تھی، یعنی اصل میں تمہارے طرز عمل سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ گویا تم کو خدا تعالیٰ کی کے علم محیط کا یقین ہی نہ تھا، سمجھتے تھے کہ جو چاہو کرتے رہو، کون دیکھ بھال کرتا ہوگا۔ اگر پوری طرح یقین ہوتا کہ خدا ہماری تمہاری حرکات سے باخبر ہے اور اس کے ہاں ہماری پوری نسل محفوظ ہے تو ہرگز ایسی شرارتیں نہ کرتے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَذَلِكُمْ اور اس ظنُّكُمْ تمہارا گمان الذی وہ جو ظننتم تم نے گمان کیا تھا بربکم اپنے پروردگار کے متعلق، ارداکم ہلاک کیا تمہیں، فاصبحتم سو تم ہو گئے من سے الخاسرین خسارہ پانے والے، اور یہ وہی تمہارا خیال ہے جو تم رکھتے تھے اپنے رب کے حق میں، اسی نے تم کو غارت کیا پھر آج ہو گئے ٹوٹے میں۔ وَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ وَإِن يَصْبِرُوا پھر اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ تو جہنم مَثْوًى لَّهُم ٹھکانہ ان کے لیے، وَإِن اور اگر يَسْتَعْتِبُوا اور معافی چاہیں، فَمَا هُم تو نہ وہ من المعتبین معافی قبول کیے جانے والوں میں سے، پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا گھر ہے، اور اگر وہ منانا چاہیں تو ان کو کوئی نہیں مناتا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی دنیا میں بات بلا صبر سے آسان ہوتی ہے، بلا صبر سے آسان ہوتی ہے، وہاں صبر کریں یا نہ کریں۔ دوزخ بلا صبر دوزخ گھر ہو چکا جہاں سے کبھی نکلنا نہیں، اور بعض منت خوشامد کرنے سے ٹلتی ہے، وہاں بہتیرا چاہیں گے منت کریں کوئی قبول نہیں کرتا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ وَقَيَّضْنَا اور ہم نے مقرر کیے لَهُمْ قُرَنَاءَ ان کے لیے کچھ ہم نشین، فَزَيَّنُوا تو انہوں نے آراستہ کر دکھایا، لَهُمْ ان کے لیے، ما جو بین ایدیہم ان کے آگے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے، وحق اور پوری ہو گئی علیہم ان پر القول بات فی امم ان امتوں میں قد خلت جو گزر چکی، من قبلہم ان سے قبل، من الجن جنات میں سے، کہ والانس اور انسان، انہم بے شک وہ کانو تھے خاسرین خسارہ پانے والے، اور لگا دیا ہم نے ان کے پیچھے ساتھ رہنے والے، اور پھر انہوں نے خوبصورت بنا دیا ان کی آنکھوں میں اس کو جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور ٹھیک پڑ چکی ان پر عذاب کی بات ان فرقوں کے ساتھ جو گزر چکے ان سے پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے، بے شک وہ تھے ٹوٹے والے، یعنی ان پر شیطان تعینات تھے کہ ان کو برے کام جو پہلے کیے یا آگے کرتے بھلے کر کے دکھلائیں، اور تباہ کن ماضی و مستقبل کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کریں، اور یہ شیطانوں کا تعینات کیا جانا بھی ان کے اعراض عن ذکر کا نتیجہ تھا، کما قالت وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ سورۃ نمبر 43 سورۃ ظہر آیت نمبر 36، یعنی وہی بات جو شروع میں کہی گئی تھی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ سورۃ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 119۔ جب آدمی کو خسارہ آتا ہے تو اسی طرح آتا ہے اور ایسے ہی سامان ہو جاتے ہیں۔